رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہوتے تھے نا، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، حضور علیہ السلام کی سنت پر چلنے کا ان کو ایسا تو شوق، ایسا تو شوق، ایسا تو شوق ہوا کرتا تھا کہ وہ ہر ادا جو حضور علیہ السلام فرماتے وہ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے. یعنی جیسا جو کام بھی حضور علیہ السلام نے جیسا کیا ہے اس کو من و عن حضور علیہ السلام کی طرح کرنے کا اتنا تو لگن ہوتی تھی، اتنی تو تڑپ ہوتی تھی کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو میں امتی بھی ایسا ہی کروں گا. یہ صحابہ کی ذوق، شوق، محبت ایسی حضور علیہ السلام سے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام جیسا کرتے تھے، اگرچہ وہ وضو ہو، اگرچہ وہ دنیاوی معاملات ہو، اگرچہ وہ الغرض جو بھی ہو، جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ویسا ہی ہم بھی کریں گے. کیوں؟ ہم نے تو کلمہ بھی حضور علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کو بھی ہم نے مانا ہے تو حضور علیہ السلام سے سن کر مانا ہے، دیکھا تو اللہ کو نہیں ہے نا. تو ہر ادا وہ اپنائیں جو یار کے اندر ادا ہونا وہ ہمارے اندر بھی ہو. کہ محبوب وہی ہوتا ہے جو چیز اپنے یار کے اندر ہو نا تو محبوب کے اندر بھی ہو، اور محبوب اور محب دونوں ایک جیسے نظر آنے چاہیے، جیسا محبوب ہو ویسا ہی محب ہو. تو صحابہ کرام ایسی تو حضور علیہ السلام کی ادا کو ادا کیا کرتے تھے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ عبید بن جری نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں. تو ایک صحابی رسول نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو 4 ایسی چیزیں کرتا دیکھ رہا ہوں جو آپ کے علاوہ میں نے کسی اور صحابی کو نہیں دیکھا. کیا ہے؟ 4 ایسی چیزیں جو فقط آپ ہی کرتے ہیں، آپ کے علاوہ میں نے کسی اور کو یہ چیزیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا وجہ ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے جو آپ کرتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے کہا کہ اے صحابی رسول، وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے آپ 4 کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ تو صحابی رسول نے کیا فرمایا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ کعبہ کے ارکان میں صرف اور صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو آپ صرف ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور نہیں کرتے. جیسے کعبہ کی بہت دفعہ تعمیر ہوئی ہے نا، تو 17 مرتبہ غالباً ہوئی ہے، تو کیسے بنایا تھا یہ پتہ نہیں ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو چومتے تھے یا ہاتھ لگاتے تھے، اس کے علاوہ نہیں. تو اور صحابی کے ذہن میں آتا ہے بھئی جب حجر اسود پر جا رہے ہیں، کعبے پر جا رہے ہیں تو چاروں کونوں کو چومنا چاہیے، جہاں پر ہاتھ لگے اس کو بوسہ دینا چاہیے. لیکن آپ فقط ایک طرف سے رکن یمانی جائیں اسی طرف سے چومتے بھی ہیں، ہاتھ بھی لگاتے ہیں اور حجر اسود کو ہاتھ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ اور اتنی ساری کعبہ کے اندر پاس میں جگہ ہے وہاں پر نہ ہاتھ لگاتے نہ چومتے ہیں. یہ کیوں؟ مجھے تجسس ہوا، وجہ کیا ہے اس کی؟ اچھا دوسرا کہا کہ دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو بال صاف کی ہوئی ستی چپل پہنتے ہوئے دیکھا ہے جو اس کے علاوہ میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا. اگر حالات حاضرہ کے مطابق آپ دیکھیں جس کو ہوائی چپل کہا جاتا ہے، آج بھی جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مکے میں جاتے ہیں، اس کو آج کے دور میں جو نام دیا گیا وہ ہوائی چپل دیا گیا ہے کہ آپ کہیں پر نماز پڑھیں اور اگر آپ کے پاس بیگ ہے تو اس میں بیگ میں ڈال دیں، کہیں پر بھی لے کر چلے جائیں. آسان سی چپل ہوتی ہے. اور حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی ایسی چپل بال صاف کی ہوئی، کیونکہ پہلے عرب جو تھے نا وہ چپل ایسی جس پر بال بھی ہوتے تھے اور چپل بھی بڑی اعلی قسم کے ہوا کرتے تھے. لیکن حضور علیہ السلام ایسی سادی سی. دوسری یہ، اور تیسرا کہا کہ تیسرا یہ کہ آپ اپنے بالوں کو زرد رنگ کا خضاب لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ زرد رنگ کا خضاب لگاتے ہیں. یہ بھی میں نے آپ ہی کو دیکھا، اس کے علاوہ اوروں کو نہیں دیکھا. اچھا، اور چوتھا کیا ہے؟ چوتھا یہ ہے کہ جب مکہ والے چاند دیکھتے ہیں نا، جب حج کا موسم آتا ہے، حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جیسے ہی حج کا موسم آئے چاند دکھ گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر پتہ نہیں کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، جیسے عرب میں سارے چاند دیکھ کر وہاں پر کیا تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک، یہ پورا تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
میں نے آپ کو دیکھا نا تو آپ ایسا نہیں کرتے، مگر میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ یوم ترویج سے پہلے تلبیہ نہیں پکارتے، یوم ترویج سے پہلے آپ تلبیہ نہیں پکارتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ 4 چیزیں مجھے تجسس میں ڈال رہی ہیں۔ اب آپ مہربانی کریں ان 4 چیزوں سے پردہ ہٹائیے، مجھے ان کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک رہی رکن یمانی کی بات، میں صرف اور صرف رکن یمانی کو ہاتھ لگاتا ہوں، حجر اسود کو چومتا ہوں یا ہاتھ لگاتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا ہے؟ یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے میں وہی کام کرتا ہوں جو حضور علیہ السلام نے کیا ہے، اس کے علاوہ میں اور کام نہیں کرتا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے صرف یہی کام کیا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی دیکھا ہو کہ یہ چومتے ہو یا ہاتھ لگاتے ہو، اور جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ہو تو حضور علیہ السلام نے اور جگہ پر بھی ہاتھ لگاؤ، اور جگہ بھی چوما ہو، کیونکہ صحابی تو مجتہد ہوتا ہے نا، تو جو جیسا عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میں بغیر بال کی جوتیوں کو اسی لیے پہنتا ہوں کہ یہ بھی عمل میرے آقا علیہ السلام نے کیا تھا، حضور علیہ السلام کو یہ عمل ایسی چپل پہننا پسند تھی، اسی لیے میں بھی ایسی چپل پہنتا ہوں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کو پسند ہے نا، اسی لیے مجھے اپنے آقا علیہ السلام کی یہ ادا پسند ہے، میں بھی وہی ادا کر رہا ہوں، بس اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ فقط کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ ادا اپنائی تھی، اسی لیے مجھے پسند ہے۔ اچھا، اور دوسرا جو آپ کہیں بالوں کو زرد رنگ کا خضاب لگاتے ہیں، یہ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے اس کی بھی یہی جواب ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے بالوں کو زرد رنگ کا خضاب لگایا تھا، اسی لیے مجھے بھی یہی رنگ لگا پسند ہے، اسی لیے میں نے بھی لگا لیا تھا۔ اب آپ یاد رکھیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پہلے جو یہ زرد رنگ کا خضاب لگاتے تھے وہ اسی لیے کہ پہلے جہاد ہوا کرتے تھے نا، تو جہاد میں لڑائیاں کافر سے، مشرکین سے اور بہت سارے منافقین ان سے، یعنی اسلام دشمنوں سے لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بال سفید ہو جاتے تو کیا ہے، وہ جو مد مقابل ہوتے تھے دشمن، وہ یہ سمجھتے کہ اب یہ کیا ہے بوڑھے ہو گئے، اب ان کو کیا ہے بوڑھے ہو گئے، اب ہم ان پر کیا ہے روب جمائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ان منافقین، ان کافروں پر روب جمانے کے لیے، اپنے آپ کو جوان دکھانے کے لیے اب وہ اپنے سفید بالوں کو کالا کیا کرتے تھے، تاکہ ان جو سامنے دشمن ہے نا ان پر روب طاری ہو جائے کہ ہم کیا ہے بالکل تندرست ہیں، تر و تازہ ہیں۔ لیکن اب کے دور میں اگر کوئی جہاد فرض ہے کسی پر، وہ اپنے بالوں پر زرد رنگ کا خضاب لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے۔ یہ سفید بال جو ہے نا اللہ تعالی سمجھو یہ ایک بندے کے لیے انعام ہے، سمجھو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو، کہ اللہ تعالی نے اس کو سفید کیا ہے، لیکن آپ کیا ہے ان کو کالا۔ ایک اللہ تعالی کے ولی وہ کیا کیا کرتے تھے، روزانہ ایک رکھا تھا خادم، کہا کہ آپ کیا ہے روزانہ مجھے یہ یاد دلانا کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ شاید عمر بن عبدالعزیز ہے یا اور کسی کا واقعہ ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ کس کے لیے آج لوگ جو اپنا کام کاج کے لیے رکھتے ہیں، کس کے لیے کہ میرا فلاں آفس کا کام کرنا، فلاں یہ گھر کا کام کرنا، فلاں یہ کام کرنا، فلاں یہ کام کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ولی ایسے بھی گزرے ہیں کہ کسی نے ایک بندہ خاص اسی لیے رکھا تھا کہ روزانہ ان کو ڈرائے کہ اے عمر بن عبدالعزیز یا اے وہ بندے کہ ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش ہونا ہے۔ تو وہ کیا ہے روزانہ ڈرتے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، وہ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے نا تو دیکھا کہ میری داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا، تو بہت خوش ہوئے، ایسا تو خوش ہوئے، اور اس خوشی میں اس کو بلایا خادم کو، اے خادم آؤ آج سے تم یہ پیسے لے لو، آج سے تمہیں چھٹی ہے۔ خادم بڑا حیران ہو گیا، خوشی میں بھی مجھے غمگین کر دیا، خوش ہو تو آپ ہو لیکن مجھے غمگین کر دیا، میری تو ڈیوٹی چلی گئی۔ کیوں؟ کہا کہ کیا اب تمہیں اے بندے تمہیں کیا ڈر نہیں لگتا اسی لیے مجھے نکال دیا؟ کہا کہ نہیں، اب یہ جو بال میری داڑھی میں سفید آ گئے ہیں نا، اب یہ سفید بال مجھے موت کی یاد بھلانے نہیں دیں گے۔ کیا ہے؟ کالے وال مسافر دے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر دے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے۔ یہ بال جو کالے آ گئے نا یہ مسافروں کے بال آتے ہیں، اور یہ سفید بال کیا ہے
بس آئی آج نہ تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہمارا ٹکٹ کیا ہے کٹ چکا. اب جانا ہر کسی کو ہے بھائی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. اللہ اس کے رسول کو ماننے کے بعد نا زندگی میں یہ اتھینٹک چیز ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے. دنیا کے اندر اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ ہمارا ایک اللہ ہے یا دو اللہ ہے، ہمارے معبود کتنے. دنیا کے اندر کوئی کس کو پوج رہا ہے، کوئی کس کو پوج رہا ہے، سارے لوگ حل غرض دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز دکھا دیں جس کے اندر بندوں کا اختلاف نہ ہو. ہر چیز کے اندر اختلاف، کیونکہ ذہن الگ الگ ہے، ہر کوئی اپنا اپنا سوچتا ہے. تو میرا ایک چیز کے بارے میں الگ نظریہ ہوگا، دوسرے کا ایک الگ نظریہ ہوگا. تو الغرض اختلاف اتنے حتیٰ کہ اللہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے جو قرآن کے موافق ہے اور ہم ہی صحیح ہے، لیکن اور جو کافر ہے وہ کتنے سارے معبودوں کو مانتے ہیں، کوئی ایک معبود، کوئی کتنے معبود، کوئی کتنے معبود. لیکن دنیا کے اندر جس بات پر لوگ متفق ہیں نا، وہ یہ بات ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے. یہ سب کو پتا ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی بندہ ہو نا، وہ ماننا سب کو ہے کہ ایک نہ ایک دن کیا ہے، مرنا ہی مرنا ہے. اس بارے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. بھائی اتنی اتھینٹک چیز ہے، اتنا جب پتا ہے اور اتنا سارا پکا گمان بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں میں نے اور آپ نے تیاری کتنی کر لی ہے. 0/سناٹا، ہماری تیاری بالکل نہیں ہے. تو صحابی رسول کا یہ عمل، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے، اور جو تیسرا فرمایا نا کہ میں تلبی جب چاند نظر آ جاتا ہے اس وقت کیوں نہیں پڑھتا، کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا جب حج کے لیے جاتے نا، سواری پر چڑھتے، جب چڑھ کر یوں سوار ہو کر جاتے نا، تب میں حضور علیہ السلام کو سنتا، تب حضور علیہ السلام تلبیہ کہتے تھے. اسی لیے میں بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. آج میں اور آپ دیکھ لیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سیکھنے کی کتنی کوشش کی ہے.